السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درود ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان میں جماعت اسلامی نے ایک عوامی مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس عوامی مہم کا نام انہوں نے رکھا ہے حق دو عوام کو، حق دو بلوچستان کو۔ اس کی طرف پس منظر اور پیش منظر سے بات کریں گے کہ یہ جماعت اسلامی کو اس طرح کا مہم چلانے کی بلوچستان میں اس وقت ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے جنہوں نے نہیں کیا ہے، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبانا ہے۔ دیکھیے جی، جماعت اسلامی کا اور بلوچ کانفرنس جماعتوں کا، ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اگر آپ جماعت اسلامی والوں کے ساتھ بیٹھیں تو وہ قوم پرستی کو برا بلا کہتے ہیں، اور قوم پرستوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے، اسپیشلی بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، تو وہ جماعت اسلامی کو بہت کچھ وہ کہیں گے کہ جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے اور ہمیشہ آتا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، دیکھیں جماعت اسلامی کا اس وقت کا جنرل سیکرٹری آپ کا مولانا ہدایت الرحمن صاحب، انہوں نے بھی گوادر سے جماعت اسلامی کا ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنا لی حق دو تحریک کے نام سے، اور اس پہ الیکشن لڑا، اس کو خرگوش کا نشان ملا، اور ساتھ ساتھ وہ جماعت اسلامی کے سینئر نائب امیر شاید بھی ہیں، اس وقت بھی ہیں۔ تو یہ دو ملاپ نہیں ہو سکتے۔ جماعت اسلامی کا جو نظریہ ہے وہ اور قوم پرستی کا جو نظریہ ہے، یہ دو ملاپ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اتفاق آپ کہیں اس کو، یا آپ مطلب کوئی کسی بھی اینگل سے آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ گوادر کی عوام نے یا بلوچستان کی عوام نے آج سے 1.5-2 سال پہلے جماعت اسلامی کے ایک صوبائی لیڈر کو نہ صرف لیڈر مانا، بلکہ ایک بہت بڑی فالوئنگ بھی اس کی رہی۔ وہ بعد میں کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے، یا آگے جا کے کم ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ اس پہ بھی تھوڑا سا رکھیں گے بات۔ لیکن اس وقت جماعت اسلامی کو بلوچستان میں کیوں یہ ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ بلوچستان میں یہ کمپین کا اعلان کرے۔ اگر جماعت اسلامی کے ذمہ داران سے آپ بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2-2.5 مہینے پہلے اسی قسم کا ایک پروگرام لے کے عوام میں آنے کی اپنی ایک پروگرام بنایا تھا ہم نے، اور یہ جب سے ہوئی تھی جب حافظ نعیم الرحمن صاحب، جو اس وقت جماعت اسلامی کے مرکزی امیر ہیں، اس کے امیر بننے کے فوری بعد ہیں، ایک نیا امیر ہے وہ آئے ہیں، تو وہ ایک ایکٹیویٹیز وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست میں اور عوام کے جو بنیادی ایشوز ہیں وہ لے کے ہم آگے بڑھیں۔ اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں ایک دھرنا دیا تھا، پھر حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا۔ لیکن یہ آپ اس کو کوئی اتفاق کہیں یا آپ اس کو پری پلان کہیں، کہ جس دن جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کیا، اور جماعت اسلامی کا جو بہت بڑا پروگرام کا اور مہم کا جو سب سے بڑا ان کا نعرہ تھا، مطالبہ تھا، وہ تھا بجلی کی قیمتوں میں کم کرنے کا۔ لیکن جس دن جماعت اسلامی نے معاہدہ کیا، دھرنا اپنا ختم کر لیا اسلام آباد سے، اسی دن یعنی 1 یا 2 گھنٹے کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس کو آپ اتفاق کہیں یا پری پلان کہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگلا اتفاق میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اتفاق ہے یا وہ بھی پری پلان ہے۔ جس ٹائم گوادر میں بی وائی سی دھرنا دے رہی تھی، تو اسی ٹائم جماعت اسلامی کا دھرنا بھی سٹارٹ ہوا، اور جس ٹائم بی وائی سی اور بلوچستان حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا دھرنا ختم کرنے کا، اور اسی دن کو جماعت اسلامی کا دھرنا بھی اسلام آباد سے ختم کیا گیا۔
ابھی دیکھیں نا، اس میں اگر آپ بلوچ نیشنلسٹ جماعتوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوئی ایکسیڈنٹ آپ اس کو کہیں یا آپ کہیں نہیں پری پلا، یہ کیوں اس طرح کے کوئی ایکسیڈنٹ سامنے آتے ہیں؟ اس سے پہلے جماعت اسلامی نے کیوں دھرنا نہیں دیا؟ پہلے بھی دے سکتے تھے، اس کے بعد بھی جماعت اسلامی دھرنا دے سکتا تھا، لیکن یہ ٹائمنگ بڑا ظاہر ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف ایک اٹینشن تو دے رہی ہے نا ٹائمنگ کا۔ اس میں ہم نے جماعت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی بات کی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ جی ہم نے یہ ہمارا پروگرام تو محرم سے بھی پہلے کا تھا، 2-3 مہینے پہلے کا تھا، پھر ہم نے ایک پلان بنایا کہ ہم نے دھرنا دینا ہے، مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی طرف۔ تو درمیان میں محرم آیا، جو اہل تشیع کے علماء وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم ظاہر ہے کہ محرم میں ان کا بھی ہوتا ہے مذہبی جو، تو اس وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا، اور محرم جیسے ہی ختم ہوا تو اس کے بعد ہم نے اپنا پروگرام کے تحت، جو پروگرام شیڈول تھا اس کے تحت ہم نے دھرنا دیا، اور اسی دوران بی او آئی سی نے بھی اعلان کیا ہوا تھا۔ تو اگر اس طرح پھر سملیرٹی دیکھیں تو بلوچستان میں بھی جو 28 جولائی کو راجی مچھی ہونے جا رہا تھا اسلام آباد میں، گوادر میں، تو اس کے لیے بھی مہینہ 1.5 مہینے پہلے کمپین تو شروع ہو گئی تھی۔ تو اب اس کو جماعت اسلامی اور جو کمپرس پارٹی ہے نا، ایک دوسرے کا جو موقف ہے، منطق ہے، وہ کنوینس نہیں کر پائے ہیں اس معاملے میں۔ اب جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بلوچستان سے ایک مہم کا آغاز کرے گی، عوامی ایک مہم ہوگا۔ اس میں اس کا جو نعرہ دیا گیا ہے اس میں ہے حق دو عوام کو، حق دو بلوچستان کو۔ دراصل یہ جو حق دو تحریک ہے، جو حق دو کا جو لفظ ہے، یہ میرے خیال میں جماعت اسلامی نے حق دو تحریک سے پہلے اسٹارٹ لی تھی۔ پھر مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے اسی حق دو کو عوام کے لاشعور میں رکھ کر اپنی پارٹی بنا لی۔ تو اس طرح مولانا ہدایت الرحمن نے جماعت اسلامی کو ایک کنوینس کرنے کی کوشش کی، دیکھے جو مہم آپ نے اسٹارٹ لی اسی کو میں نے گوادر میں اس کا اسٹارٹ لے لیے۔ عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں آپ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو ہوا ایک چیپٹر مولانا ہدایت الرحمن صاحب کا۔ اب جماعت اسلامی نے بلوچستان سے اس کا جو آغاز کیا ہے، جماعت اسلامی کا جو امیر ہیں وہ 2 روزہ دورے پر کوئٹہ آئے تھے، تو اس کے بعد یہ پروگرام شیڈول ہوا ہے۔ تو جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ہم نے 2 سال پہلے جو ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا تھا، اس کا آغاز ہم بلوچستان سے کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ اس کا مقصد ابھی کیا ہے جماعت اسلامی کا کہ اس ٹائم پہ دیکھیں، اگر کمپرس جماعتیں یا کمپرس نظریہ رکھنے والے کسی سے آپ پوچھیں اس بارے میں بات کریں تو وہ کہے گا، جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی، وہ کہے گا جی یہ ٹوٹل جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پلان کے تحت جماعت اسلامی تمام یہ پروگرام بلوچستان میں انہوں نے ترتیب دی ہے۔ جو کمپرس نظریہ ہے، سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس اپنی بات سے آگے پیچھے ہونے کو تیار نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن میرا تھوڑا ان دونوں سے ایک الگ تجزیہ ہے، آپ مجھ سے اختلاف رکھیں۔ میرا جو گمان ہے یا میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جماعت اسلامی نے تاریخ میں پہلی بار بلوچستان سے وہ 2 سیٹ بلوچستان اسمبلی کا 2 سیٹ لینے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، تاریخ میں پہلی بار ہے۔ اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، جنرل مشرف کے دور میں، شاید یہ 2003 یا 2004 میں جو ایم اے میں بنی تھی، یعنی متحدہ مجلس عمل بنی تھی، جس میں تمام مذہبی جماعتوں نے انضمام کیا تھا، اور الیکشن کمیشن میں جا کے ایم اے کو ایک الائنس کے طور پر رجسٹر کروایا تھا۔ تو اس کے بعد
2006 کے انتخابات میں انہوں نے ایک اکثریت حاصل کی، 2003 میں بھی انہوں نے اکثریت حاصل کی۔ اکثریت کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت بنانے کی ان کی پوزیشن بن گئی تھی، مطلب یہ کہ عام انتخابات یا اس سے پہلے کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس سے تھوڑا بڑھ کے انہوں نے نشستیں حاصل کر لی، لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی بلوچستان میں سیٹ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ جماعت اسلامی کو اس ٹائم الائنس کے اندر کہا گیا تھا کہ بلوچستان میں آپ کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، کوئی آپ کی ایسا عوام کے اندر آپ کی کوئی ایسی پذیرائی نہیں ہے کہ ہم آپ کو ووٹ کریں، عمل ٹکٹ دیں مجلس عمل کا۔ باقی ٹھیک ہے، پنجاب میں، سندھ میں، KPK میں ادھر ٹھیک ہے، لیکن بلوچستان میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو بریلوی طبقہ فکر کے جماعتیں تھے، جمعیت علماء پاکستان، وہ بھی اس الائنس کا حصہ تھی اس ٹائم، تو اس کو بھی یہی بتایا گیا، لیکن اس ٹائم ایک بات اور آ گئی تھی، ظاہر ہے کہ الائنس میں کبھی کمپرومائز بھی ہونا پڑتا ہے۔ تو جمعیت کو کہا گیا کہ جی یوب سے لوریلائی سے، شاید لوریلائی ازر سے جماعت اسلامی کو آپ ٹکٹ دیں، تو میرے خیال میں اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو عبدالمتین اخونزادہ صاحب اس کا کینڈیڈیٹ رہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں بھی جماعت اسلامی کو ایک ٹکٹ دیا گیا، زاہد حسین بلوچ صاحب کو۔ تو کوئٹہ میں زاہد حسین صاحب نے اچھی خاصے ووٹ لیے تھے، چونکہ ایک الائنس تھا، جمعیت بھی اس میں شامل تھی، جمعیت کا بہت بڑا ووٹ بینک تھا۔ تو لوریلائی میں اس کو دیا گیا، اور خاران میں متحدہ مجلس عمل کے جمعیت کے ٹکٹ ہولڈر وہ نہیں تھا، مطلب اس کا کوئی لیڈر نہیں تھا، وہ جمعیت علماء پاکستان کا تھا۔ یہ تین مجھے، اگر میں آگے پیچھے ہو سکتا ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا میں یاد دہانی کرا لوں۔ اس تین کے علاوہ کوئی اور متحدہ مجلس عمل کا جماعت اسلامی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، یا باقی جماعتوں کا سوائے جمعیت علماء اسلام کے باقیوں کا نہیں تھا۔ خیر سے تینوں ہار گئے۔ لیکن اب جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہمارے پاس تاریخ میں پہلی بار گوادر سے اور نصیر آباد سے عوامی ایک ہمیں رسپانس ملا ہے اور ہمیں کامیاب کیا ہے، اسمبلی تک پہنچایا ہے، تو کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی یہ سوچ رہی ہے کہ ہم بلوچستان میں اپنی جڑیں مضبوط کر سکتے ہیں عوام کے اندر۔ جماعت اسلامی شاید یہ سوچ رہی ہے کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ جو موسمی ٹائپ کے سیاستدان ہیں، 4-5 سال جو پارٹیاں تبدیل کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو ان پہ چلتی ہے، سمجھ گئے آپ۔ باقی رہا بلوچستان میں جو گراس روٹ پہ جن کے آپ کہیں کہ جڑیں ہیں، وہ ایک تو کانفرنس جماعتیں ہیں، دوسرا جمعیت علماء اسلام ہے، اس کے علاوہ تو کوئی پارٹی ہے ہی نہیں نا بلوچستان میں، باقی تو آنے جانیاں لگانے والے لوگ ہیں نا۔ جماعت اسلامی نے ابھی یہ سوچا ہے کہ جس طرح جمعیت بلوچستان میں ایک پاپولر جماعت کے طور پر رہا ہے 1 یونٹ ٹوٹنے کے بعد سے اب تک، تو میں بھی جگہ بنا سکتا ہوں بلوچستان میں۔ ایک وجہ یہ ہے جو میں اپنی انالائز آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سوچ کے جماعت اسلامی نے بلوچستان میں یہ اپنا ایک شیڈول دیا ہے۔ ابھی اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جماعت اسلامی یہ 1-2 دن کا جو ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے پلان میں بتایا کہ جی ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے اور ایک جلسہ کریں گے، اگر یہ کمپین ہے تو اس کو پھر جماعت اسلامی کو ایک سمجھیں کہ ایک طویل جو ہے وہ جلسوں کا اپنا پلان کرنا پڑے گا، ہر شہر کے لیے کرنا پڑے گا۔ 1-2 جلسے کوئٹہ میں ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی نے خاص کر بلوچ معاشرے کے اندر ایک موٹیویشن کی ہے، تو اس سے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی بلوچ سوسائٹی کے اندر خود کو مضبوط کر پائے گی۔
وہ جو مولانا ہدایت الرحمان والا ایپیسوڈ ہوا ہے، دیکھیں مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم یا اس کا نام کبھی گوادر میں استعمال کی ہی نہیں. انہوں نے وہ نعرے لگائے جو عمومی طور پر جن سے عوام کا براہ راست تعلق رہا متاثر ہونے کا، یا وہ نعرے تھے جو بلوچ کے قوم پرست جماعتیں اس سے پہلے وہ نعرہ لگاتی رہی ہیں. جیسے مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، وہ تو بلوچ قوم پرست پارٹیوں نے ہمیشہ اس پر بات کی ہے، بلکہ 2013 کے الیکشن میں نیشنل پارٹی اور بی ایم پی کے انتخابی منشور میں بھی یہ شامل تھا. پھر 2018 کے الیکشن میں بی ایم پی کے منشور میں شامل تھا. پھر بی ایم پی نے جو 6 نکاتی مطالبہ رکھا حکومت کے سامنے، اس میں بھی مسنگ پرسن سر فہرست تھا. وہ تو ظاہر مسنگ پرسن کا جو نعرہ ہے وہ تو قوم پرستوں کا رہا ہے. لیکن ابھی یہ جو جماعت اسلامی جو کرنے جا رہی ہے، اس میں اگر آپ ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو اس میں ہو بہو وہی باتیں ہیں جو مولانا ہدایت الرحمان نے گوادر میں عوام کے سامنے اس سے پہلے انہوں نے اپنا یہ نعرہ لگایا ہے، یعنی کہ مسنگ پرسن، عوام کو حقوق دینا، یہ ایف سی وغیرہ کی چیک پوسٹیں، ٹرالنگ وغیرہ، یہی تھے نا. تو جماعت اسلامی دیکھیں الگ سے نیا کوئی کہتے کوئی آئیڈیا لے کے سامنے نہیں آ رہا، وہی نعرے جو قوم پر جماعتیں لگا رہی ہیں انہی کو لے کے وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. تو اس سے مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ شاید قوم پرست جماعتیں تھوڑی سی ویک ہو گئی ہیں، پارلیمانی سیاسی جماعتیں جیسے بی ایم پی ہے، نیشنل پارٹی ہے. اسی طرح جمعیت میں بھی اس ٹائم جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں پارلیمنٹ کے اندر کوئی اس کا باقاعدہ پرانا کوئی نظریاتی کارکن نہیں ہے. وہ بھی تمام لوگ جو ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی کی طرح آنے والے لوگ ہیں. تو یہ تمام میرے خیال میں جماعت اسلامی نے سوچ کے یہ شیڈول بنا لیا ہے. اور اس میں اگر مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں آپ نا کہ اس سے جماعت اسلامی کی وہ جو گراف ہے وہ بڑھ سکتا ہے بلوچستان میں، وہ پاپولر ہو سکتا ہے، عوام کے اندر مقبول ہو سکتا ہے ان نعروں کو لے کے عوام کے پاس جانے کے بعد، میرا ذاتی خیال نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ جو ایک مقبولیت تھی مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی گوادر کی حد تک، وہ بھی مولانا ہدایت الرحمان نے کافی حد تک لوز کر لیا ہے. شاید مولانا ہدایت الرحمان آج سے 5-6-7 مہینہ پہلے جو مولانا ہدایت الرحمان کی مقبولیت تھی آج گوادر کے اندر وہ نہیں ہے. تو اس سے جماعت اسلامی کا ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز تو کرنی ہوتی ہیں سیاسی. جماعت اسلامی کے اپنے کارکنوں کو ایک آکسیجن ملے گا، ان کو تو تھوڑے سے وہ حرکت میں آئیں گے، لیکن اس سے بلوچستان کے عوام میں جڑیں پکڑنے میں ان کو اس طرح کی کامیابی نہیں ملے گی. اور اسی طرح اگر آپ جا کے نصیر آباد دیکھیں نصیر آباد میں مختلف چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. وہ جو جماعت اسلامی کا ایک بندہ کامیاب ہو کے آیا ہے، اس میں کچھ لوگوں کو شاید سبق بھی سکھانا تھا جو پرانے ہیں ان کو، اور ایک موقع دینا تھا جماعت اسلامی کو. لیکن عبدالمجید بادینی صاحب جو ایم پی اے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ علاقے میں آپ سروے بھی کر لیتے تو اس کی مقبولیت ایسے نہیں تھی جس طرح مولوی ہدایت الرحمان صاحب کی تھی. لیکن چونکہ ان کو موقع ملا بلوچستان اسمبلی میں آنے کی، اس کو عوام نے پذیرائی دی، کہیں اور سے ہوا، وہ سوال اپنی جگہ برقرار رہے گا. لیکن حالیہ دنوں میں اگر آپ دیکھیں گے جو بارشیں ہوئی ہیں، اس میں نصیر آباد کا جو وہ ایم پی اے ہے عبدالمجید بادینی صاحب جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے، وہ رات بھر عام لوگوں کے ساتھ وہ جو بند ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو فل اپ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے، مطلب عوام کے اندر انہوں نے
وہ جا کے ملے ہیں، ان کے مشکلات اگر حکومتی سطح پہ حل نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن عوام کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. جب سے بارشیں ہوئی ہیں وہ عوام کے ساتھ ہیں، کہیں پہ کسی کا گھر گر گیا ہے، کہیں پہ کوئی بند ٹوٹ گئی ہے، اس کو فل اپ کرنا ہے، ادھر ادھر وہ ساتھ ہیں. وہ ایک ایفرٹ ہے ایز اے عوامی نمائندہ. شاید یہ ایکٹیویٹی مولوی عبدالمجید مولوی نہیں ہے، عبدالمجید بادینی صاحب کو یہ جو وہ عوامی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس سے اس کو سیاسی فائدہ ہو. کیونکہ یہ جو نصیر آباد آپ کا بیلٹ ہے، جو جمالی فیملی ہے، یہاں کوسا فیملی آئی ہے، یا بیچ میں لیڈی فیملی، عمرانی فیملی آئے ہیں، مختلف پارٹیوں کے میں یہ آنے جانے والے لوگ ہیں سوائے صادق عمرانی کے میرے خیال میں. باقی جو جمالی فیملی ہے آپ کا، یہ تو جب سے 1 یونٹ ٹوٹا ہے یہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، یہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، یہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں، یہ کوئی ایسا دور نہیں گزرا ہے یہ اقتدار میں نہیں رہے ہیں. لیکن ان کا اگر آپ علاقہ جا کے دیکھیں گے، شاید بلوچستان کے پسماندہ ترین علاقوں میں ان کا شمار ہوگا. جس طرح کہ میرا علاقہ ہے آواران، نصیر آباد کی ترقی آواران سے زیادہ ہی اچھی نہیں ہے. اور آپ اس کے علاقوں میں سائڈ وغیرہ ادھر ادھر چلے جائیں، ٹھیک ہے نا. ابھی شاید اس کے لیے ایک ہی توڑ ہے اس کا کہ عوامی جو نمائندہ یہ شو کرے کہ میں عوام سے ہوں، عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے تو میں عوام کے ہر مشکل میں اس کے ساتھ ہوں. تو اس سے شاید گراف عبدالمجید بادینی صاحب کا اوپر آ سکتا ہے، مولانا صاحب کا نہیں آ سکتا. مولانا صاحب یار اس پہ بہت بات کی ہے ہم نے یار، میچورٹی نہیں ہے اس بندے کے، کسی بندے کے اندر نہ ہو، دن میں کچھ اور ہر گھنٹے کے بعد خیالات بدلتے ہوں جس بندے کا، تو اس پہ تو بات کرنا تو فضول ہے نا. اس کا میرے خیال میں گراف اس طرح ڈاؤن ہوگا، لیکن اپ ہونے کی کوئی امکانات نہیں ہیں ہدایت الرحمن صاحب کی. اور جماعت اسلامی کا اپنا سیاسی ظاہر ہے کہ وہ مومنٹ ہو، میں اپنے لوگوں کو تو ایک محرک کریں گے نا، تھوڑا سا ان کو مومنٹم میں لائیں گے، لیکن عوام کے اندر جڑ پکڑنا یہ بڑا جماعت اسلامی کے لیے مشکل ہوگا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.